اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ویلوگ بہت انتہائی اہم ہے اور انتہائی ٹاپک پر بات کریں گے۔ ٹاپک 5 ہیں لیکن ہم نے تھمبنیل پر صرف 2 ٹاپک لکھے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اصل 2 مین ٹاپک یہ ہوں گے۔ 3 ہم پاکستان کے حالات اور کیپٹن صفدر کے بارے میں بتائیں گے اور کیا بیان ہوا، اور جو کل لاہور میں واقعہ ہوا اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے، اور صحافیوں کی اس پر منافقت بتائیں گے کہ صحافیوں کی منافقت کیا ہے، اس پر آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے کہ صحافی جو میڈیا پر بیٹھ کے منافقت دکھاتے ہیں ان پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے عمران خان کا پہلے ہم جاتے ہیں امریکہ میں، جیسے اطہر من اللہ کا خطاب، اس پر ہم بحث کرتے ہیں، اور اس میں جیسے اطہر من اللہ کے پاکستانی قوم کا سخت رد عمل بھی بتاتے ہیں کہ اطہر من اللہ نے وہاں کہاں غلط بیانی کی ہے تاکہ پاکستانی قوم کو اس غلط بیانی سے آگاہ کیا جا سکے۔ سب سے پہلے اس نے کہا، تقریر پہلے بعد میں اس کی آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس نے نقطہ کہا کہ ایک شخص کو وزیر اعظم کو نااہل کر دے گا سپریم کورٹ سے، یہ کام سپریم کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ جناب کرپشن پر نااہل کیا گیا تھا، کوئی بجلی کا بل ادا کرنے پر نااہل نہیں کیا گیا تھا۔ آپ لوگ کہتے ہیں جی میں حیران ہوں سپریم کورٹ نے یہ غلط فیصلہ دیا۔ جناب آپ لوگ تو غریب لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی مانگنے والا دروازے پر آ جائے، اس طرح دیکھتے ہیں غریب لوگوں کو۔ سب سے پہلے کہ اگر کوئی عدالت میں کاغذات جمع کرائیں یا غلط بیانی کرائیں، اس کو 14 سال کی قید ہے، 14 ایئر پنشمنٹ، بٹ آپ لوگوں نے اسے سزا نہیں دی، کیوں؟ پاکستانی قوم یہ نقطہ سپریم کورٹ میں کاغذات جمع کرانے کی سزا 14 سال ہے لیکن آپ نے نہیں دی۔ اس پر پاکستانی قوم سوال پوچھتے کہ اسے 14 سال ہوتی۔ اس کے بعد جو برطانیہ میں بنا تھا، جو کیلنڈر ریفارم کہتے ہیں، وہ بھی نہیں بنا تھا، 2 اور قطری خط 2 جو اس پر 28 سال قید ہو سکتی تھی، لیکن آپ لوگوں نے نہیں دی ریز کی، کیونکہ نواز شریف لاڈلا تھا اس پر، تاکہ نواز شریف کو آگے ریلیف ملے، سپریم کورٹ نے ایسا ہی چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے کہ نواز شریف نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ ہے حضور وہ ذرائع، نواز شریف نے کہا تھا یہ ہے حضور وہ ذرائع، جس پر قومی اسمبلی میں اور سپریم کورٹ میں کچھ نہیں جمع کرا، صرف قطری خط لے آئے۔ تو جیسے اطہر من اللہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ ساتھ سے پوچھنے کہ وزیر اعظم لندن جدادیں کیسے بنی، 16 سال کی ایج میں شہباز شریف کے بیٹے وزیر اعظم اربوں پتی کیسے بن گئے۔ پاکستانی قوم جب یہ عدالت سوال پوچھے کہ آپ نے کہتے یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں، تو پھر اب کس کا کام ہے؟ پھر بتا دیں، جیسے اطہر من اللہ پاکستانی قوم کو آپ سمجھا دیں یہ کس کا کام ہے نا، آپ تقریر کیا کریں، پوری کیا کریں نا۔ میں آپ کو بتاؤں گا جب کوئی حق جو غلط بیانی یا جو کچھ قوم سے گمراہی کرے گا، ہمارا کام ہے پاکستانی قوم کو انفارمیشن دیں، کیونکہ پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹے۔ جس اطہر من اللہ اگر آپ لوگوں کا بجلی کا بل آ جائے تو آپ چیخیں ماریں گے، اگر آپ کا کچھ چیز چوری ہوئی تو آپ عدالت میں توہین عدالت لگا دیتے ہیں، کچھ اور کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ کے عدالت پر ہی آؤں گا اور آپ کے عدالت پر بھی میں بحث کروں گا۔ سب سے پہلے کہ سوال پوچھے گئے جس کا جواب نہیں دیا گیا سپریم کورٹ کو، اور اس پر سپریم کورٹ کے پھر 2 ججوں نے کہا کہ نواز شریف کو نااہل کر دیتے ہیں، نواز شریف کو نااہل کر دی گئی، لیکن 3 نے کہا ابھی نہیں۔ اس پر تحقیقاتی جو کمیٹی بنائی گئی، پھر اس کے سوال کیا گیا، اس کے بعد پھر سماعتیں، پھر بھی جواب نہیں دیا گیا۔ کہا گیا کہ نواز شریف کو پھر میں اس پر اعتراض کرتا ہوں، اقامے پر نااہل نہیں کرنے سے کرپشن پر نااہل کریں، کیونکہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو بیانیہ بنانے کے لیے یہ دے دیا تھا کہ اقامے پر نااہل کر دے گا۔ میں بھی حیران ہوں سپریم کورٹ میں اقامے پر نااہل کیوں گیا۔ بہت سے عدالت کو گمراہ کن دستاویز دینے پر بھی سزا ہو سکتی تھی، اور والیوم 10 ابھی تک جیسے اطہر من اللہ بتا دیں پبلک کر دینا عوام کے ساتھ، کیوں نہیں کیا جاتا؟ آپ لوگ بتائیں نا، جیسے اطہر من اللہ صاحب بتا دیں۔ اس کے بعد سیشن کورٹ میں سزائیں، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیل کے تحت ختم کرا دی۔ نیب نے کہا ہے کہ ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے، مجرم کی گرفتاری کیسے نہیں چاہیے؟ میں حیران ہوں، نیب نے کوئی پروسیکیوٹر اور عمران خان کو
کیسوں میں گرفتاری چاہیے اور سزا بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے، لیکن آپ لوگوں کو اس پر بھی خاموش ہیں۔ آپ لوگ ابھی تک وہ فیصلہ کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ اس میں عمران خان کو کچھ شکوں سے فائدہ ہوگا۔ عمران خان نے ابھی تک کہا ہے کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں میرٹ پر لڑوں گا، لیکن آپ لوگوں نے نیب قلم کرا دینے کی ترمیم کر فیصلہ کیوں نہیں دیا؟ مہینہ ایک ہونے والا جس پر آپ فیصلہ محفوظ کر کے بیٹھے ہیں، آپ اس پر خاموش کیوں ہیں؟ کیا اس پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ اور کب تک آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہم دیکھیں گے؟ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس لیے کیونکہ وہاں عمران خان ہے۔ اگر یہاں نواز شریف تو آپ اسی دن فیصلہ دے دیتے، لیکن آج بہت عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آپ نے نیب قلم کرا ترمیم کر فیصلہ کیوں نہیں دیا؟ پاکستانی قوم یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے، پاکستانی قوم سوال پوچھنا چاہتے ہے کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو غلط گمراہ کن دستاویز دینے پر سزا نہیں دی، ریلیف دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو نہلنے کے لیے اگر کوئی غریب شخص ایک کاغذ اوپر نیچے ہو جاتا آپ اسے توہین عدالت کے نوٹس سے 6 مہینے سزا دے دیتے، لیکن آپ نواز شریف کو یہ بیانیہ بنانے کے لیے سپریم کورٹ نے نہیں دیا۔ اس کے بعد سزائیں اور اس کے بعد مریم نواز کو ریلیف دے دی گئی، کیوں کہ مریم نواز ایک عورت ہے، لیکن آج تک بشرا بی بی کو ریلیف نہیں دیا گیا کیونکہ وہ عمران خان کی وجہ۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے پہلے فیصلہ دے رکھا تھا کہ مریم نواز کو جب بھی گرفتار کیا جائے گا 10 دن پہلے اس کو آگاہ کرے گا جا کے وہ عبوری ضمانت حاصل کرے، لیکن بشرا بی بی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کی دوسری خواتین کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا رہا۔ آئیے اب لے چلتے ہیں جسر اطہر من اللہ کی عدالت میں۔ جسر اطہر من اللہ صاحب، آپ نے رات 12 بجے عدالتیں کھولی نہیں کھولی اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ شہباز گل کے کیس کے معاملے پر عمران خان پر توہین عدالت لگانے بیٹھ گئے تھے، اور توہین عدالت کی کم سے کم کارروائی آپ نے شروع ہی کر دی، پھر آپ کا دماغ پھر۔ آئیے لے چلتے ہیں جسر اطہر من اللہ کا ایک فیصلہ جس پر توہین عدالت لگنے والی تھی، لیکن آپ نے جیو کے اخبار، دنیا نیوز اخبار اور جیو نیوز کے اخبار پر جس پر کہا گیا تھا کہ جج جو کو خرید لیا گیا، جس پر ان کی بات پر آپ نے توہین عدالت کی کارروائی کی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے معاف کر انہیں بھی ہم چھوڑ دیں۔ آپ نے اچھا کام کیا، توہین عدالت نہیں لگنی چاہیے کیونکہ ہر کسی کو رائٹ ہونا چاہیے وہ بات کرے ہر کرے، لیکن اس پر ہم آپ کو کرتے ہیں، لیکن آپ نے بھی دکھائے نا۔ اس کے بعد آپ کے پاس آیا بہت سے پی ٹی آئی کا ایک کیس آیا جی الیکشن کمیشن کا، آپ نے پی ٹی آئی کی وہ درخواست مسترد کری جس پر عمران خان کو نائل کر دیا۔ آپ کو پتہ تھا کہ الیکشن کمیشن یہ کر آپ بڑے بیٹھ کر ریمارکس دیتے ہیں۔ آپ بتائیں نا کہ آپ اس وقت الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی کی درخواست ہے کہ روکا جائے، یہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف ہے۔ آپ پتہ لگا کہ پی ٹی آئی اس وقت ٹھیک کہہ رہی تھی، آپ غلط ہیں۔ آپ اس الیکشن جو عمران خان کو نیل کیا گیا تھا اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے، اور اطہر من اللہ صاحب آپ اس قوم سے معافی مانگے کہ اس وقت میں نے غلط فیصلہ دیا تھا اور الیکشن کمیشن کے پاس پی ٹی آئی کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ میں آپ کے بہت سے ایسے فیصلے گنوا سکتا ہوں کہ بتا سکتا ہوں۔ آپ آئی چاہتے ہیں جسر اطہر من اللہ نے کہا کہ امریکہ جسر اطہر من اللہ کی تقریر پر بحث کرتے ہیں، میں یہ ایک نقطے پر بحث کرنا چاہتا اور پاکستانی قوم کو آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ جسر اطہر من اللہ کا یہ نقطہ بیان غلط ہے، کیونکہ پاکستانی قوم کو ہم نے صحیح آگاہ کرنا اور بتانا ہے، کیونکہ پلامہ کیس میں جو فیصلہ ہوا وہ سپریم کورٹ کا بے شک نواز شریف کو نیل کرنے کا جو مدعا تھا وہ غلط تھا۔ میں ایگری کرتا ہوں کیونکہ کیس میں ان کا دستاویز غلط کرانے اور کرپشن پر بھی نیل کیا جاتا، لیکن سپریم کورٹ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد آئی لے چلتے ہیں جسر اطہر من اللہ نے کہا کہ امریکہ میں جمہوریت کو پسند کیا جائے، لیکن دوسرے ممالکوں کے لیے یہ ایسا نہیں۔ جسر اطہر من اللہ، آپ کو علم نہیں کہ امریکہ اپنے مفاد کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں دیکھتا، وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے۔ اگر ان کے مفاد جس ملک میں جو بھی ہوں وہ اسی کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنے ملک کے مفاد کو ہی دیکھتے ہیں۔ یہ آپ دوسرا جسر اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جو 6 جج لگائے ہیں وہ آج تگڑا کام، میں اس پر مبارکباد ہوں کہ پاکستان کے پاکستان کی عدالتوں میں سپریم کورٹ سے بھی بہتر جج ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے بھی بہتر جج ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی بہتر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سندھ ہائی کورٹ سے، کوئٹہ ہائی کورٹ سے اور پشاور ہائی کورٹ سے بہترین جج ہیں، اور پاکستان کے رول ماڈل انہیں دیکھ کر جوانوں کو وہ جو جج بننا چاہتے ہیں جو وکیل آگے بڑھیں انہیں دیکھ کر کرنا چاہیے۔ آپ اس پر تقریر جسر اطہر من اللہ کہ اگر کوئی مجھ سے نقطے رہ گئے تو میں پاکستانی قوم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ہم سے غلط بیانی ہو گئی تو ہم بھی معافی چاہتے ہیں، لیکن جو قوم کے سامنے ہم نے حقائق رکھے ہیں اس کو ہم نے اپنے بیان کر دی۔ اب آئیے چلتے ہیں عمران خان کب تک رہیں گے۔
آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے کیس کن کیسوں میں گرفتار اور کن کیسوں میں کیس چیلنج کر دی گئی. جسٹس عامر فاروق صاحب تو پتہ ہے نا. جسٹس عامر فاروق کی عدالت عمران خان کے کیسوں کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیل. اگر عمران خان کی درخواست دائر ہوتی ہے، ایک درخواست مجھے بتا دیں جس پر اعتراض نہ لگاؤ. پہلے عمران خان درخواست دائر کرتے اس پر اعتراض ہوتے ہیں. جسٹس عامر فاروق اعتراض لگاتے ہیں، اعتراض پھر اسے اعتراض دور کر دی جاتے ہیں. پھر اگلے ہفتے کے لیے سماعت ہوتی ہے، پھر اگلے ہفتے میں نوٹس ہوتے ہیں 2 ہفتے، اور اگلے ہفتے پر ایک وکیل کم سے کم 2 مہینے جسٹس عامر فاروق ایک کیس کو سننے کے لیے لگاتے ہیں. اس کیس میں عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے. جسٹس عامر فاروق پاکستانی قوم جان چکی ہے. آپ کھیل رہے ہیں، آپ کیا کریں؟ آپ اعتراض نواز شریف کی درخواست پر دیگر پر اعتراض کیوں نہیں لگاتے؟ یہ سوال ہے. اعتراض لگاتے ہیں تو اسی روز مقرر کریں نا. آپ بینک سے لوگ اعتراض لگاؤ کہ پی ٹی آئی کی جو بھی درخواست اس پر اعتراض لگ جاتا ہے. میں حیران ہوں. اور پاکستان کے اعتراض کون سے لگتے ہیں؟ اعتراض لگے اور اعتراض دور کر دیے گئے. یہ پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا. پاکستانی قوم اب سمجھ چکی ہے. اور اس لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے جو جسمانی ریمانڈ 12 روز کے تھے، ان کو عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جواب طلب کر رکھا. اس کی اپڈیٹ آئے گی تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے. آپ لوگوں کو بتا دیں گے کہ اس فیصلے میں کیا بن اور کیا رہا. اس پر بھی ہم آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کر دیں گے. آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان القادری ٹرسٹ کیس میں سزا ہونے کے قریب ہے، کیونکہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے، لیکن جسے چاہتے ہیں سزا دے دیتے ہیں دینے والے. پھر اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیجیے اور پھر عامر فاروق صاحب ہوں گے، فاروق جانے. اور اس کے بعد عمران خان کی جو صدیق جان نے خبر دی جھوٹی ہے. پاکستانی قوم صدیق جان کی خبر پر یقین نہ کرے. صدیق جان تو ویسے بھی جھوٹ بولنے کا عادی، اور صدیق جان کی جھوٹوں پر پاکستانی قوم کو اعتبار نہیں اب رہا. صدیق جان نے کہا عمران خان اگست ہے. میں کہتے عمران خان کو اگست نہیں، عمران خان جنوری اور دسمبر سے پہلے چھٹے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے. اگر آ گئے تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میری کیا وجہ تھی اور کس وجہ سے میں کہہ رہا تھا. اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات میں نے شیئر کر دی. اور آپ باتیں ہیں، میں نے آخر میں کہا تھا کہ صحافیوں کی منافقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آئیے، وہ صحافی ایک خواتین کو نہیں کرنا چاہیے. ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ ہر انسان کی نازت ہے، اس کی پر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور کیونکہ اس نے بہت اچھا کیا کہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. یہ بہت اچھا میسج اس شخص نے دیا. تھا نون لیگ کا جو کس کی جماعت کا تھا، لیکن ہم اس کو وہ کرتے ہیں کہ اچھا کام کہ اس نے خواتین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. اور خواتین کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی شخص مرد کی نہیں. اب آ جاتے ہیں صحافیوں کی منافقت. اس عمران خان کے گھر پر حملہ ہوا، عمران بشرا بی بی کو دکھا دیا گیا، لیکن کسی بغیر صحافی نے یہ مذمت نہیں کی کہ خواتینوں کے ساتھ جو ہو رہا تھا، جو پاکستان میں یہ ہو رہا، لیکن اس پر صحافی خاموش ہیں. ہم پاکستانی قوم جانتے ہیں آپ کیا ہیں، اور وقت میں ثابت کرے گا آپ کس قدر کرے. تو اور آپ کو پاکستانی قوم اب اس طرح نہیں دیکھتی جو پہلے کی طرح دیکھتی تھی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں. لگتا ہے کہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت میں ملتی رہی. شکریہ.